ماتھے پر شکن لیے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ چھوڑنا ہے تو جائے چھوڑ کے، غصہ اس کے ماتھے کی رگوں کو ابھار رہا تھا۔ جب سب کے چھوڑ کر جانے پر مجھے کچھ نہیں ہوا تو اس کے چلے جانے پر بھی میں مر نہیں جاؤں گا۔ ایک سگریٹ ختم ہوا تو دوسرا لیٹر سے پھر سلگا لیا۔ زندگی کون سا ختم ہو جاتی ہے کسی کے جانے سے؟ سمجھتی ہے میں اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گا، میں اسے جی کر دکھاؤں گا۔ اس نے سگریٹ کا ایک اتنا لمبا کش لیا کہ سگریٹ آدھے سے زیادہ جل گیا۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ میں زندگی جیوں، اس کے پیچھے مروں نہ۔ ایک ہنستا مسکراتا اٹکیلیاں کرتا چہرہ اس کے ذہن کے تصور پر ابھرا۔ تم کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ جانا ضروری تھا کیا؟ اگلے کش میں سگریٹ ختم ہو چکا تھا۔ ایک مردانہ ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر ٹھہرا اور پیچھے سے ایک سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس ایک مردانہ وجود اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ تم کیوں آئے ہو میرے پاس اب؟ اس نے اس مردانہ وجود کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور سامنے دیکھتے ہوئے ہی پوچھا۔ آنے والے مردانہ وجود کے بال دائیں طرف کو سنوارے ہوئے تھے، روشن آنکھیں، لبوں پر دھیمی مسکان اور خندہ پیشانی، نوجوان خوش شکل تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے زلفی کہ تم اداس ہو اور میں سکون سے رہوں؟ آنے والے شخص نے ذوالفقار سے سوال کیا۔ اگر اتنی ہی فکر تھی تو چھوڑ کر نہ جاتے۔ وہی کسی کو خاطر میں نہ لانے والے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں غصہ تھا تو لہجے میں چنگیاڑیاں، لیکن اس کے لرزتے ہونٹ اس بات کی چگلی کھا رہے تھے۔ اس کا دل بہت زیادہ رونے پر آمادہ تھا، لیکن وہ ضبط کر رہا تھا۔ میں اپنی مرضی سے کیا تھا؟ ثقلین نے خود پر انگلی رکھتے ہوئے دکھ بھری مسکان سے پوچھا۔ جو بھی تھا چھوڑا تو تم نے سب نے ہے نا مجھے، تم نے، امی نے، ابو نے، اور اب تمہاری بابی نے بھی۔ آنکھیں ضبط سے لال ہو گئی تھی۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا بھائی کہ ہم سب میں سے کسی نے بھی آپ کو اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، بابی نے بھی نہیں۔ اس نے ذوالفقار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سمجھنا، جاؤ اپنی دنیا میں خوش رہو تم سب۔ اس کا اپنے کندھے پر رکھا ہاتھ زور سے جھٹکتے ہوئے ذوالفقار نے سلگتے لہجے میں کہا۔ آپ کو دکھی دیکھ کر ہم سب خوش رہ سکتے ہیں کیا؟ ثقلین کے چہرے پر اب بے بسی نظر آنے لگی۔ رہ تو رہے ہو۔ ایک نیا سگریٹ منہ سے لگایا اور لائٹر سے جلایا۔ اگر رہ رہے ہوتے تو میں اس وقت آپ کے پاس نہ ہوتا۔ ثقلین کو بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے بویں چڑھاتے ہوئے ذرا غصے سے دیکھا۔ تو نہ آتے، احسان کیا مجھ پہ، میں نے بلایا تھا کیا؟ سارا غصہ پھر سے سگریٹ پر نکالا۔ نہیں بلایا، لیکن آپ کا ہم پر غصہ، ہم سے نفرت ہمیں سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ بھابی آپ سے کتنا پیار کرتی تھی۔ آپ تو بھابی پر بھی ویسے ہی غصہ کرنے لگ گئے۔ ثقلین نے بھی اپنا رخ سامنے کر لیا اور ہاتھ باندھ کر باہر دیکھنے لگا۔ نیچے اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ ہاں تو کیا کروں میں؟ خوشیاں مناؤں کہ تم سب لوگ مجھے چھوڑ گئے ہو؟ اس نے سگریٹ ایک طرف زور سے پھینکا اور ثقلین کی طرف رخ کر کے غصے سے بولا۔ خوشیاں مناؤں کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، یا پھر ڈانس کروں کہ سب رشتے ختم ہو گئے ہیں؟ اس نے دونوں باہیں کھول کر سینہ ہلانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے جسم کو ایک پل کے لیے ہلایا اور غصے کی حالت میں ہی نیا سگریٹ لگا لیا۔ زندگی کی آخری امید، آخری وجہ تھی تمہاری بابی، اور وہ بھی دھوکہ دے گئی۔ بھابی نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ جب خدا کا بلاوا آ جائے تو جانا ہی پڑتا ہے۔ کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو ذوالفقار بائی کو وہیں چھوڑ کر جلدی سے کمرے میں گیا۔ امریکن طرز کا بہت خوبصورت کمرہ تھا یہ۔ اس کمرے میں ایک طرف اوپن کچن تھا جہاں سٹیل کا گلاس نیچے گر پڑا تھا۔ اس کی نظر بلا ارادہ کچن کے دوسرے حصے میں گئی جہاں اس کی بیوی کھڑی ہو کر اکثر اس کو دیکھا کرتی تھی۔ وہ ایک پلر تھا جو کچن کے درمیان میں تھا۔ اس کے پیچھے سے اسے اپنی بیوی کا سرمئی آنچل لہراتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے اسے پکارا۔ زلیخا آنچل اڑتا دیکھ کر پلر کے پاس گیا۔ ایک خوبصورت نقوش کی حامل لڑکی اپنی خوبصورت آنکھوں میں پانی لیے رو رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے زوروں قطار بہہ رہے تھے۔ زلیخا کہتے ہوئے اس کے آنسو پونچھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے آپ کو کب دھوکہ دیا؟ میں تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی، اس لیے تو آپ کی جان بچاتے بچاتے خود ٹرک کے نیچے آ گئی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا۔
آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے۔ وہ مسلسل دکھ سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ تم نے مجھے دھوکا دیا، مرنا تھا تو مجھے ساتھ لے کر مرتی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا کہ اس کی آنکھیں پونچھ سکے، لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ہر نماز میں، ہر دعا میں آپ کی زندگی مانگی تھی، پھر آپ کو کیسے مرنے دیتی؟ تو میں اب اس دنیا میں اکیلا کیا کروں میں اکیلا؟ زندگی بوجھ لگتی ہے، دم گھٹتا ہے میرا اس دنیا میں۔ اس نے بے بسی سے اپنے بالوں کو نوچا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں زلفی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی، اس کے سینے پہ ایک طرف ہاتھ اور دوسری طرف اپنا سر ٹکاتے ہوئے بولی، آپ کے پاس نینا ہے، زندگی جینے کی خاص وجہ۔ ایک اور رشتہ آپ کو اس کے لیے جینا ہوگا، ہماری محبت کی نشانی کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے۔ سسکیوں کے درمیان بات مکمل کی گئی۔ میں تمہارے بنا نینا کو نہیں سنبھال سکتا زلیخا، واپس آ جاؤ۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں کے گھیرے میں زلیخا کو سموتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہی ہوں ہر وقت۔ باپ ہیں آپ نینا کے، اور باپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں بیٹیوں کے لیے۔ پہلے خود کو سنبھالیں آپ، پھر اسے بھی سنبھال لیں گے۔ وہ اس سے الگ ہو کر اس کے دونوں ہاتھ پیار سے پکڑ کر بولی، تم واپس آ جاؤ زلیخا، خدا کا واسطہ۔ اس نے زلیخا کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کی مضبوطی بڑھائی۔ جہاں میں ہوں وہاں سے لوگ واپس نہیں آیا کرتے زلفی۔ ذوالفقار کا یہ حال زلیخا سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا، لیکن ذوالفقار جتنی جلدی حقیقت کو قبول کر لیتا اتنا ہی بہتر ہوتا اس کے لیے۔ زلیخا صحیح کہہ رہی ہے زلفی، ہم قدرت کے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اس کے ابو کی آواز کمرے میں گونجی تو وہ زلیخا کو چھوڑ کر فوراً پیچھے پلٹا۔ سامنے اس کے امی ابو دونوں ہی سفید لباس میں کھڑے تھے۔ وہ تیزی سے ان کے پاس گیا، دونوں کو اپنی باہوں میں بھر کر دل کو ٹھنڈک دی۔ آپ اس دنیا میں بھی چشمہ لگاتے ہیں؟ اس نے ان کے چشمے کی طرف اشارہ کر کے کہا تو سب مسکرا اٹھے۔ سوگوار فضا ایک پل کے لیے ہلکی ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہے تمہیں ہم سب سے بہت شکوے ہیں میرے بچے، امی نے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا، لیکن ہم سب کا جانا مجبوری تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم خود کو ہی تباہ کر لو۔ خدا سے شکوہ مت کیا کرو، اس دنیا میں آنے والے کو جانا ہی ہوتا ہے۔ ابو نے ہمیشہ کی طرح سمجھایا، جیسے وہ اپنی زندگی میں ہر اچھا برا سمجھایا کرتے تھے۔ ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں بیٹا، لیکن اگر پیار کرنے والے دور ہو جائیں تو زندگی میں جینا چھوڑا نہیں کرتے، زندگی جینے کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر لیا کرتے ہیں، امی نے پیار سے کہا۔ اور آپ کے پاس ہماری بیٹی کے روپ میں وجہ بھی ہے جینے کی، اس کی زندگی کو بھی سنوارنے پر دھیان دے۔ پیچھے سے نکل کر زلیخا امی ابو کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، اور یہ تب ہوگا جب آپ خود پر دھیان دیں گے۔ کیوں بھابی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ باہر سے سکلین بھی اندر آ کر امی ابو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، پہلے بھابی سے بولا اور پھر بائی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ازلی نرم لہجے میں مسکان کے ساتھ بولا، بھائی اگر آپ اس دنیا میں خوش رہیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی خوش ہوں گے، اپنا خیال رکھا کریں۔ زلفی، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ سے ہماری سانسیں چلتی ہیں، سو اگر آپ ٹھیک ہوں گے تو مجھے بھی اپنے پاس ہی ہر وقت پائیں گے۔ آپ مجھے خود اپنی صورت میں ہنستا مسکراتا، روتا کھاتا پیتا اور ہماری نینا کا خیال رکھتا محسوس کریں گے۔ میں آج بھی آپ کی فٹ بال کو یاد کرتا ہوں بھائی، آپ سے اچھا کوئی نہیں۔ خود کو ضائع مت کریں۔ ان چاروں کے پاؤں دانے دار دھوئیں میں بدلنا شروع ہو گئے۔ ہم دونوں کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، امی ابو ایک ساتھ بولے۔ اب وہ سینے کے پاس سے دھواں بننا شروع ہو گئے۔ نچلا پورا دڑ غائب ہو چکا تھا سب کا۔ زلفی، آپ سے میری ذات ہے، جب تک آپ زندہ ہیں ہم سب کا پیار آپ میں زندہ رہے گا۔ وہ گردن سے دھواں بننے لگ گئے تو زلیخا نے مسکرا کر پیار سے زلفی کو دیکھا۔ زندگی خدا کی نعمت ہے، خدا کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کا ناشکری نہیں کرتے۔ ابو کے بولتے ہی سب کے چہرے ایک ساتھ ہوا میں غائب ہو گئے۔ وہ چند پل اسی طرح کھڑا رہا، لیکن پھر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا جہاں اس کی 2 سالہ بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ اب اسے جینا تھا، مسکرانا تھا، نینا کا طاقتور باپ بننے کے لیے۔ اسے جینا تھا سب کا پیار خود میں زندہ رکھنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔